السلام علیکم۔ پاکستان افیئرس کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی جاسوس اور بھارتی جاسوس میں کیا فرق ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پاکستانی جاسوس اور بھارتی جاسوس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں کہ آج کی ویڈیو ہماری بہن آمنہ بطول کی ریکویسٹ پر بنائی جا رہی ہے۔ وہ کافی عرصے سے اس ویڈیو کی ریکویسٹ کر رہی تھی۔ ان کی اصل ریکویسٹ تو سپاہی مقبول حسین بمقابلہ کلبھشن یادیو تھی، لیکن میرے خیال میں ایک جاسوس کا موازنہ جاسوس سے ہی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ سپاہی مقبول حسین سے کلبھوشن جیسے دہشت گرد کا موازنہ کرنا کسی طور بھی درست نہیں ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چیز شیئر کر دوں کہ کسی بھی جاسوس کو یہ اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ دشمن کے علاقے میں جانے کے بعد اس کے زندہ واپس آنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، اور جب کبھی وہ پکڑا جائے تو اپنے قیمتی راز دشمن کو دینے سے بہتر ہے کہ شہادت کو گلے لگا لے۔ یہی وجہ ہے کہ جاسوسوں کی تربیت کے دوران ہی ان کی ایک داڑھ نکال کر نقلی داڑھ لگا دی جاتی ہے، جس میں سائنائڈ جیسا خطرناک زہر بھرا ہوتا ہے۔ پکڑے جانے کے بعد بھی کسی جاسوس کے پاس صرف دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ شہادت کو گلے لگا لے یا پھر دشمن کی قید سے فرار ہو جائے۔ ایک تیسرا آپشن بھی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ صرف بھارتی جاسوس استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے اپنے ملک سے غداری کرتے ہوئے دشمن کی قید میں آ کر طوطے کی طرف فر اپنے راز بتانا تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ مسلمان چاہے وہ فوجی ہو یا سویلین، اس کی آرزو ہمیشہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف ہندو موت سے ڈرنے والے اور بزدل ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ہندو خود آن لائن سوشل میڈیا پر یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہم اتنے بزدل کیوں ہیں۔ جو واقعات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ لفظ با لفظ سچے ہیں، صرف مقامات کے نام اور جاسوسوں کے نام تبدیل ہیں، اور یہ ایک کتاب سے اقتباس ہیں جو انڈیا سے کامیاب مشنز کر کے واپس آنے والے ایک پاکستانی جاسوس نے لکھی تھی، جس کا ٹائٹل آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کتاب میں پہلا واقعہ جو درج ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، جس میں پاکستانی جاسوسوں نے موت کو گلے لگا لیا لیکن دشمن کو اپنے راز فراہم نہیں کیے۔ ٹرانسمیٹر کے مسلسل استعمال کی وجہ سے آگرہ سے گرفتاری کی خبروں نے میرے خدشے کی تصدیق کر دی۔ اخبارات تو پاکستانی میجر اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری اور سنسنی خیز انکشافات کی توقع سے بھرے ہوئے تھے، لیکن کیا انکشافات ہوئے اس کے متعلق کبھی کچھ نہ چھپا۔ یہ تو کرنل شنکر نے ہفتہ 10 دن بعد ایک ملاقات میں تفصیلاً بتایا کہ احسن نام کا ایک پاکستانی میجر 39 ماؤنٹین ڈویژن کی وردی پہنے الہ آباد میں کسی اسپیشل ڈیوٹی کے بہانے ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ میس میں مقیم ایک بھارتی کرنل کی ڈائری کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میس میں کئی دنوں کی لا حاصل کوشش کے بعد اس نے کرنل کے مسلمان بیٹمین کو پیسے کے زور پر رام کرنا چاہا، اور اسے اعتماد میں لینے کے لیے یہاں تک بتا دیا کہ وہ پاکستانی اور مسلمان ہیں۔ کرنل کی ڈائری لا کر دینے کے عوض اس نے بیٹمین کو خاصی بڑی رقم کی پیشکش کی اور آدھی رقم پیشگی دے دی۔ یہ بیٹمین کچھ زیادہ ہی محب بھارت تھا۔ اس نے کرنل کو سب کچھ بتا دیا۔ میجر احسن کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، اور یہ تصدیق ہونے پر کہ اس کا 39 ماؤنٹین ڈویژن سے جو پونا میں اسٹیشن تھا کوئی واسطہ نہیں، اس پر انتہائی تشدد کیا گیا، لیکن اس نے سوائے اپنے نام، رینک اور نمبر کے کچھ نہ بتایا۔ بھارتی انٹیلیجنس نے جلد از جلد اپنے ساتھیوں اور ہمدردوں کے نام اگلوانے کی خواہش میں اس میجر کو بریک کرنے کے لیے تشدد کی انتہا کر دی۔ اس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی گئیں، ہاتھ کاٹے گئے اور دونوں بازو بھی کاٹ دیے گئے، لیکن میجر احسن کی زبان سے ایک لفظ تک نہ نکلا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھی آگرہ میں تھے۔ میجر احسن جب مقررہ وقت سے چند دن بعد تک وہاں نہ پہنچا تو وہ بوکھلا گئے اور بار بار ٹرانسمیٹر پر لاہور سے رابطے شروع کر دیے۔ ٹریسر نے ان کے سگنل کیچ کیے اور جگہ کا تعین کیا۔ وہ تینوں بیمار ٹرانسمیٹر پکڑے گئے۔ کرنل شنکر نے جو کچھ مجھے بتایا میں سنتا گیا۔ میں نے خود کوئی ایسا سوال نہ کیا جو کرنل کو میرے متعلق شک میں ڈال سکے۔ یہ ساری رویداد میں نے اپنی ڈاک میں لاہور بھیج دی۔ بہت بعد میں مجھے پتا چلا کہ میجر کے تینوں ساتھیوں کو بھی تشدد سے شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی اپنی زبان نہ کھولی۔ اب دوسرا واقعہ شیئر کر رہا ہوں کہ جب دو پاکستانی جاسوس پکڑے گئے تو انڈیا میں موجود دوسرے پاکستانی جاسوسوں نے کس طرح دشمن کی قید سے اپنے ساتھیوں کو آزاد کروایا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، یہ تمام واقعات 1973 یا 4 کے ہیں، اور اس وقت یہ پیش آئے تھے، اور ایک کتاب سے اقتباس ہے، اور میں ان واقعات کے اس کتاب سے کچھ مخصوص حصے شیئر کر رہا ہوں۔ سر، آپ کی جانے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آگرہ میں گرفتار دونوں پاکستانیوں کو بچانا ضروری ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ آپ ہمیں ہرگز اس کی اجازت نہ دیں گے، سو ہم نے طے کیا کہ آپ کی لا علمی میں ہی یہ کام کیا جائے۔ ہم تینوں مسلح ہو کر
ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، رات 11 بجے آگرہ جانے والی گاڑی پر سوار ہوئے۔ یہ پیسنجر گاڑی تھی، ہر اسٹیشن پر رکتی اور دوسری گاڑیوں کو پاس کرواتی۔ صبح راجا کی منڈی اسٹیشن پر پہنچی، ہم گاڑی سے اتر گئے اور سیف ہاؤس کا جو نقشہ آپ نے بتایا تھا اس طرف چل پڑے۔ ہم نے سوچا تھا کہ دن بھر ان کی نگرانی کرنے کے بعد رات کو کمانڈو ایکشن کر کے انہیں چھڑوانے کی کوشش کریں گے۔ ریلوے اسٹیشن سے ہی ریلوے پٹریوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جو آگرہ کینٹ اسٹیشن تک جاتا ہے۔ سیف ہاؤس کے سامنے ریلوے پٹریوں کی دوسری جانب ایک کچی بستی بنی ہوئی ہے، وہاں بہت سے لوگ جمع تھے جو سیف ہاؤس کی طرف اشارہ کر کے بول رہے تھے، ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ سیف ہاؤس کے سامنے کافی فوجی جیپیں اور ایمبولینس کھڑی تھیں۔ ملٹری پولیس والے سیف ہاؤس کی طرف کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، کچی بستی والے بھی اپنے گھروں کے سامنے دور سے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہمارے پوچھنے پر مختلف لوگ مختلف باتیں کرنے لگے، ہر کوئی اپنے اپنے خیال کے گھوڑے دوڑا رہا تھا، لیکن یقین سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایمبولینسوں اور جیپوں کی موجودگی سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی سینئر افسر کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ملٹری پولیس والے پٹریوں کی دوسری طرف سے ان لوگوں کو گھروں کے اندر جانے کا کہہ رہے تھے، لیکن وہ پٹریاں عبور کر کے شہریوں کو زبردستی گھروں میں دھکیل نہیں رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ریلوے کانٹا بدلنے والا ایک شخص اپنی وردی میں اس بستی میں داخل ہوا اور جلد ہی لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے بتایا کہ صبح 3 بجے کے قریب وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ سامنے والے گھر سیف ہاؤس کے اندر اور باہر گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ وہ کانٹے والا سیف ہاؤس کے متعلق تو کچھ نہ جانتا تھا، اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس گھر میں کچھ فوجی رہتے ہیں اور کبھی کبھی چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ جیپوں میں سوار فوجی افسر بھی یہاں آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس گھر کے باہر اور اندر ہلکی پاور کے بلب جل رہے تھے۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ فوجی وردی پہنے 3 آدمی گھر کے باہر گولیاں لگنے سے مر چکے ہیں اور گھر کے اندر سے بھی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے۔ فائرنگ تھمی تو چند منٹوں میں 5 آدمی جو شہری کپڑے پہنے ہوئے تھے، شہری کپڑے پہنے 2 اور آدمیوں کو سہارا دیے مکان سے باہر آئے۔ کچھ فاصلے پر ایک موٹر کھڑی تھی، وہ سب اس موٹر میں جا کر بیٹھ گئے اور موٹر تیزی سے پکی سڑک کی طرف بڑھی اور غائب ہو گئی۔ کانٹے والے کے کہنے کے مطابق 3 فوجیوں کی لاشیں جو اس نے سیف ہاؤس کے باہر دیکھی تھیں، ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایمبولینس میں رکھ دی گئی تھیں۔ سورج کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ان لاشوں کی جگہ چونے سے لاشوں کی پوزیشن بنا دی گئی تھی۔ سیف ہاؤس کے اندر سے 3 فوجیوں کی لاشیں ہمارے سامنے دوسری ایمبولینس میں ڈال دی گئیں۔ سیف ہاؤس کو تالا لگا کر 2 فوجیوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا گیا اور پہلے ایمبولینس اور پھر باقی جیپیں بھی وہاں سے چلی گئیں۔ اب ہمارا وہاں ٹھہرنا بیکار اور خطرناک تھا، لہٰذا ہم اسی راستے سے راجا کی منڈی اسٹیشن پر پہنچ گئے اور دہلی کی طرف جانے والی جو پہلی ٹرین ملی اس پر سوار ہو گئے۔ اسٹیشن پر بہت سارے فوجی سپاہی اور افسران سفید کپڑوں میں فوجی جاسوس جو اپنے ہیئر کٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، کتوں کی طرح بھاگتے ہوئے جاسوسوں کو تلاش کر رہے تھے۔ ہم نے بجائے دہلی کے امبالہ کے ٹکٹ لیے تھے، لیکن پلیٹ فارم پر فوجیوں کی پوچھ گچھ سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے ایک ترکیب سوچی، میں نے چپکے سے اپنی کلائی کی گھڑی جیب میں رکھ لی اور ایک کیپٹن کے پاس جا کر اسے نمستے کیا اور وقت پوچھا۔ اس نے وقت بتا دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ امبالہ جانے والی گاڑی کب آئے گی۔ اس نے جھلا کر کہا کہ ریلوے کے کسی آدمی سے پوچھو، مجھے کیا معلوم، گاڑی تو پلیٹ فارم پر ہی کھڑی تھی۔ میں نے ویسے ہی ریلوے کے ایک کلی سے گاڑی کا پوچھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کیپٹن کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے پھر نمستے کیا۔ یہ تو تھے پاکستانی جاسوسوں کے 2 مختلف گروپ جو انڈیا میں پکڑے گئے۔ پہلا گروپ شہید ہو گیا لیکن اپنے راز نہیں بتائے، دوسرے گروپ نے اپنے قید ساتھیوں کو چھڑا لیا اور دشمن کی قید سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ اب کلبھشن یادیو کو دیکھ لیں، 3rd ڈگری ٹارچر کا بہت سے لوگوں نے صرف نام ہی سنا ہوگا۔ اس میں جو سزائیں دی جاتی ہیں ان کا تصور کرنا ہی محال ہے، سامنا کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اگر ایک بار کسی پر 3rd ڈگری ٹارچر شروع ہو جائے تو وہ زندگی بھر اس قابل نہیں رہتا کہ اپنی تشریف ٹھیک طریقے سے کسی بھی کرسی یا صوفے پر رکھ سکے۔ اسی 3rd ڈگری ٹارچر سے بچنے کے لیے ہمارے پڑوسیوں کے بندر نے پکڑے جانے کے بعد فر بتانا شروع کر دیا، لیکن ایک چیز بتا دوں کہ اس کے بعد بھی اس کی ٹھکائی کی گئی ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹھکائی کے بغیر کوئی پوری معلومات دے دیں۔ ایک مسلمان سپاہی کا ایک غیر مسلم سپاہی سے مقابلہ یا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایمان و ایقان کی دولت، شوق شہادت اور جذبہ حب الوطنی سے مالا مال کسی بھی سپاہی سے دنیا کی کون سی سپر پاور جیت سکتی ہے؟ اگر جنگ صرف ہتھیاروں سے جیتی جاتی تو روس آج بھی سپر پاور ہوتا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. السلام علیکم، اللہ حافظ.